السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 48 ہے۔ اس کلاس میں انشاءاللہ آپ مدینہ بک اولڈ 3 کا لیسن نمبر 33 آج کمپلیٹ کریں گے۔ الدرس الثالث والثلاثون، لیسن نمبر 33 کی 2 کلاسز اب کر چکے ہیں۔ بہت ڈیٹیل سے میں نے آپ کو نون ثقیلہ کے بارے میں پڑھایا۔ اس والے لیسن میں آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ نون ثقیلہ کو پڑھا ہے۔ نون ثقیلہ کس ٹائپ کا نون ہے، اس کی کیا رولز ہیں، یہ نون جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، سپرلیٹو تاکید، جس میں سب سے زیادہ تاکید استعمال ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں اس کے جو حرکات کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس میں نون سے پہلے والا جو کلمہ ہوتا ہے اس میں کیا رول ہے حرکات کے حوالے سے، کب اس پہ فتحہ آتا ہے، کب کون سی حرکت آتی ہے، کیسے پہچان ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی۔ یہ لیسن آپ سٹارٹ کر چکے تھے۔ اس لیسن میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں کنورسیشن ہے، تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، یہاں تک آگے انشاءاللہ پھر ایک آیت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں مختلف رولز ہیں۔ مثلا من اہمی، یہ پھر آپ نے اس کو دیکھا کہ ظرف مستقر کے حوالے سے آپ نے رول پڑھا کہ ظرف مستقر اور لغو، یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہوئے ہیں، یہ سارا مختلف قسم کے رولز، لیکن یہاں تک ہم نے اس کو کیا تھا۔ قال عز وجل، فرمایا عز وجل، عز وجل، عز بھی فعل ہے، جلا بھی فعل ہے۔ عز کا مطلب پاورفل، اسٹرانگ، آنرڈ، جلا گریٹ، میجسٹی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہتے ہیں نا عز وجل، جلال والا اور پاور والا، اسٹرانگ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ جملہ معترضہ اس کو کہیں گے۔ آگے پھر ایک آیت دی ہوئی ہے سورہ آل عمران کی 110۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کا جو ہمارا رول ہے نا نون ثقیلہ کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نون ثقیلہ استعمال نہیں ہوا ہوا، اس کا تعلق ہے یہ جو یہاں پہ حکم ہے، یعنی کہ دعویٰ الی اللہ کا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اس سے اس کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے یہ آیت آپ سب نے ماشاءاللہ سے پڑھی ہوگی، اور یہ بہت امپورٹنٹ آیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایز اے امت ہمیں کہا گیا ہے۔ تو آپ نوٹ کیجئے گا یہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم، تم ہو، کیا ہو، خیر امت، بہترین امت، تم سب امتوں میں سے بہترین امت ہو، سب سے اچھی امت۔ اب آپ نوٹ کریں یہاں پہ، اب تم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ساری امت کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں انکلوڈنگ اس، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہماری تعریف کر رہے ہیں کہ تم سب سے اچھی امت ہو، سب امتوں میں سے بہتر۔ تو اب اس یہاں پہ ایک طرح سے اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل کے لیے خیرہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب میں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو خیرہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یہ انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے اسم تفضیل کا ایک خاص پیٹرن ہے، لیکن خیرہ بھی کس طرح اسم تفضیل ہے وہ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ لیکن بہرحال یہاں خیرہ سپرلیٹو ڈگری، کیونکہ مضاف بن رہا ہے نا، منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبرو کانا ہے، ظاہر ہے تم کی ضمیر اسمو کانا اور خبرو کانا خیرہ، وہو مضاف، امت مضاف الیہ، کہ تم کیا ہو، سب امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ اخرجت، جو نکالی گئی ہے، فعل مجہول، ہیا کی ضمیر مستتر، کیا ہے ہیا کی ضمیر مستتر؟ نائب فاعل، جو نکالی گئی ہے، للناسی، لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، تأمرون، تأمرون فعل مضارع کا صیغہ ہے،
تو کیا میننگ ہوگا؟ تم حکم دیتے ہو بالمعروف، نیکی کا، اچھے کاموں کا، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، لیکن ایکچولی اور اسی طرح وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برے کاموں سے روکتے ہو. دیکھا جائے تو فعل مضارع کا صیغہ حال کا یا روکو گے یا اس طرح کرتے ہیں ہم، لیکن یہاں مختلف آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو یہاں امر کا میننگ بھی ہے کہ تم روکو برے کاموں سے، حکم کرتے رہو، برے اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو. یہ ہے میننگ. کیونکہ دیکھیں نا، جو چیز کہا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد بتایا گیا نا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمیں کیوں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تو اس میں پھر امر کا صیغہ ہم پہ فرض ہے نا کہ ہم اچھے کام کریں، اور تو اس لیے اس کے اندر امر کا میننگ بھی ہے. بہرحال یہ ایک اور اسلوب ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ فعل مضارع میں امر کا میننگ کیسے ہوتا ہے، اس کے اپنے ایک رول ہوتے ہیں. تو تأمرون فعل مضارع مرفوع بثبوتی نون اور جار مجرور متعلق اور واو اس میں انتم کی ضمیر، اور اسی طرح تنہونا نہا، ینہا سے تنہونا، یہ بھی سیم صیغہ، عن المنکر جار مجرور، وتؤمنون باللہ اور کیا، اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو یہ سیم صیغے ہیں. تو یہاں پہ خاص بات ہمارے لیے کیا ہے، نون ثقیلہ تو نہیں ہے لیکن اس میں بہت ایمفسس ہے، اور اس میں سب سے اچھی بات کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بہترین امت کا ہے. تو بہترین امت کہنے سے تو نہیں بنتی، عمل سے بنتی ہے نا. اور اس کا جو مقصد اس آیت میں بتایا، اور وہ کیا ہے، اللہ کی طرف آنا. اب اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے نا. اب کس طرح بلانا ہے، آگے نیچے بہت ہی خوبصورت اس کا سارا ایکسپلین کیا گیا. اچھا، اس کے بعد پھر مزید یہاں پہ ایک اور آیا ہے اسی سے ریلیٹڈ، مطلب اسی پیغام سے، اس کا بھی تعلق اس سے نہیں ہے نون ثقیلہ سے، لیکن یہ سورہ ال عمران تھی. وقال عز من قائل ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ومن اور کس، کون، احسن اچھا ہے، کون اچھا ہے. اگر میں اس کا اتنا ہی ٹرانسلیشن کروں تو آگے کیا سوال پیدا ہوتا ہے، کس لحاظ سے اچھا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا، کون زیادہ اچھا ہے. یہاں من آ رہا ہے، آگے اس اوپر کمپیریزن ہوگا نا، لیکن یہ کون اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے، کس چیز میں اچھا ہے، قولن، بات میں. تو قولن جو ہے منصوب ہے، اس کی کیا پوزیشن ہوگی، یہ تو احسنو اسم تفضیل کا صیغہ جی، تمایز، کیونکہ یہ اس کے ابہام کو، اچھائی کو کر رہی ہے نا کہ کس چیز میں اچھا ہے، یعنی بات میں نا. اس سے بہتر کون ہے، کس کی بات بہتر ہے، اصل مطلب یہ ہے یہاں، اس سے بہتر کس کی بات ہے. اینڈ ہو از بیٹر ان اسپیچ، کس چیز میں اچھا ہے، بات کرنے میں. ممن اس سے، دعا الی اللہ جو پکارے، جو بلایا، جس نے بلایا کس، الی اللہ اللہ کی طرف، وعامل صالحا اور کام کیے، خود بھی کام کیے اچھے. وقالا اور اس نے کہا اننی بے شک میں من المسلمین مسلمانوں میں سے، یعنی فرما برداروں میں سے ہوں. تو یہاں پہ ایکچولی بتایا جا رہا ہے اور اس سے بہتر کس کی بات ہے، جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے، اور صرف لوگوں کو نہیں بلایا، خود بھی اچھے کام کیے. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اینڈ ہی سے انڈیڈ آئی ایم دا مسلم. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو من ہے یہ کس ٹائپ کا ہے، یہ من کس ٹائپ کا ہے. من کی بہت ساری ہے نا، اس میں موصول ہے، کیا ہے، ظاہر جو میننگ کے اعتبار سے ہم نے کیا ہے کہ کس کی بات زیادہ اچھی ہے، کون اچھا ہے بات میں. استفہام، لیکن استفہام سمپل اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جی، استفہام انکاری، یہ استفہام نہیں ہے خالی، یہ استفہام انکاری ہے. یعنی اس کا جواب کیا ہے، کوئی اچھا نہیں. اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو، جس کی بات جو ہے، جو اللہ کی طرف بلائے، اس کی بات سب سے اچھی ہے اور وہ اچھے عمل کرے اور خود کو مسلمان. تو یہ استفہام انکاری ہے. لیکن یہاں پہ مبتدا اس کی پوزیشن ہے اور احسن خبر، اور قولن اس کی تمییز، اور آگے ممن جار مجرور، اور من آ رہا ہے تو اس لیے اسم تفضیل کمپیریزن ہے. دعا پھر فعل، الی اللہ جار مجرور، پھر عاملہ فعل، صالحن اس کا منصوب ہے کیونکہ مفعول بہ، اور آگے پھر قالا اور اننی، پھر آگے جملہ اسمیہ، انا حرف توکید و نصب
اب یہ درمیان میں آ رہا ہے کیونکہ قالا فعل استعمال ہو رہا ہے، یا متکلم اسم انا، اور من المسلمین جار مجرور شبہ جملہ خبر انا فی محل رفع، اور یہ ظرف مستقر ہوا۔ چلیں یہ تو تھی نا 2 آیات دعویٰ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب آگے آ جائیں، آگے بہت خوبصورت سینٹنسز ہیں، اور وہ ہیں تو آپ کے نون ثقیلہ کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ساتھ اس کا تعلق اس سے بھی ہے جو اوپر سبجیکٹ ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں دیکھیں ٹیچر نے آیات پڑھ کے سنائی ہے نا، فَعَلَيْنَا أَن نَدْعُوَا، ان کے بعد وا کے اوپر فتح آئے گا کیونکہ منصوب حالت میں شو ہوتا ہے ناقص میں، ان ندعو الناس الی دین اللہ، فا حرف عطف، علی حرف جر، نون نا اس میں ضمیر، کیونکہ کتنے اس میں کلمات ہیں 3، فا علی اور نا۔ علی حرف جر جب ضمیر کے ساتھ جڑا تو ظاہر ہے اس کی یا ویزیبل ہوگی نا، تو فا علینا پس ہم پر ہے، یعنی ہم پہ ڈیوٹی ہے۔ کیا ڈیوٹی ہے ہماری؟ ان ندعوا، کہ ہم بلائیں، کس کو بلائیں؟ الناسا، لوگوں کو، کس طرف بلائیں؟ الی دین اللہ، اللہ کے دین کی طرف۔ یہ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف پکاریں، بلائیں، دعویٰ کریں۔ اچھا اب یہاں پہ ان ندعوا یہ کس ٹائپ کا وہ ہے؟ مصدر معول۔ obviously سب سے پہلے مجھے بتائیں گے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ مصدر معول کی ایک پوزیشن ہوتی ہے نا حصہ میں، مصدر معول۔ اس سے پہلے جار مجرور آگے شروع میں ہم نے یاد ہے پڑھا تھا لیسن کہ جملہ اسمیہ کی پہچان، جی مبتدا مؤخر، یہاں پہ مبتدا مؤخر آئی ہے، فی محلی رفع، ان ندعوا مصدر معول مبتدا مؤخر فی محلی رفع، اور ان حرف مصدرین ہے، اور جار مجرور علینا شروع میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہ اس کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے، فی محلی رفع، کیونکہ یہ متعلق ہے نا تو ظرف مستقر، یا پھر اس سے پہلے آپ کہیں اس کا تعلق ہے جو محذوف خبر سے، تو ان ندعوا تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا ان ناسا منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ مفعول بھی ہے، کس کا مفعول ہے؟ ندعوا کا، الی دینی جار مجرور اور اللہ ہی مضاف الیہ۔ اچھا اب اس کا ٹرانسلیشن ہم 2 طرح سے کر سکتے، کیونکہ مصدری میننگ میں لے جانا ہے نا ہم نے اس کو، کہ ہم پر ہے، یعنی ہم پہ فرض ہے بلانا، ان ندعوا ہم پر فرض ہے بلانا، کس کو؟ لوگوں کو، ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے انوائٹ کرنا لوگوں کو تو اللہ کے دین کی طرف۔ اور دوسرا ہم اس طرح کرتے کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم بلائیں، ٹھیک ہے، لفظی طرح میں کہ ہم بلائیں، کہ کا ٹرانسلیشن، اور ندعوا کے اندر نحنو کی ضمیر مستتر، ٹھیک ہے۔ چلیں احمد کہتا ہے، اب وہ 2 آیات سنائی ٹیچر نے، اور اس کے علاوہ بھی تھوڑی نصیحت کی جملے کے تھرو کہ یہ ہم پر فرض ہے، اور اس کے لیے دلیل کیا دی؟ 2 آیات کی، اور یہ تو پیچھے 2 آیات کی دلیل دی، اور یہ ہم پر بھی ظاہر فرض ہے۔ تو اب آگے پھر سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ احمد، علی، حامد، زہیر، ولیم، یہ سارے کے سارے جو ہیں جذباتی ہو گئے، اور اب ان کے دیکھیں انٹینشنز کیا ہیں۔ احمد کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اب ظاہر قسم کھا کے کہہ رہا ہے تو اس بات میں پختگی ہے نا کہ بھئی یہ میں کروں گا۔ قسم کا آپ کو پتہ ہے، قسم جب کھائی جاتی ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے اگر قسم پوری نہ کریں، تو پھر اس لیے قسم کھاتے ہوئے دھیان رکھنا ہوتا ہے، واللہ اللہ کی قسم، لا ادعون الناس الی دین اللہ فی بلدی، اللہ کی قسم۔ اب قسم ہے تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ جوابو قسم۔ تو آگے اس کے بعد جو جملہ ہوگا جوابو قسم، اور جوابو قسم میں کیا ہوگا؟ فعل مضارع، اور فعل مضارع میں نون ثقیلہ اور لام۔ اچھا آگے جانے سے پہلے میں آپ کو لام کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، یہ آپ نے اس میں نوٹس میں تو لکھا ہوا ہے، لام کا کیا نام تھا؟ لام تلقی القسم۔ یہ لام تلقی القسم کا کیا میننگ ہے یہ میں پہلے آپ کو ایکسپلین کروں۔ جی تلقی کا میننگ، پہلے آپ اس کا لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، لام قاف یا،
لام قاف یا پڑھ چکے ہیں لاقا یا مجرد میں، لیکن جب اس کو آپ فارم 5 میں لے جائیں، یہ فارم 5 کا صیغہ نا، تلقا ماضی کا صیغہ، تلقا تا اور قاف عین کلمہ اور اینڈ پہ یا جو ہے الف مکسورہ میں ظاہر بدل جائے گی فارم اس کے مطابق، تلقا یا تلقا فارم 5، تلقا یا تلقا، اس سے بنائیں اسم فاعل کا صیغہ، اور وہ کیا بنا؟ تلقن، تلقن، قاف کے اوپر تشدید بھی لگائیں گے، تلقن۔ اب یہ تلقن جو ہے اسم منقوص، کیونکہ یا سے پہلے ظاہر کسرہ اور وہ سارا آپ کو رول پتہ ہے، یہ اسم فاعل ہے، لیکن جب اسم منقوص جو ہوتا ہے اس کو مضاف بناتے ہیں تو وہ یا لوٹ آتی ہے نا، یہ رول تو آپ کو معلوم ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں تلقی، کیونکہ یہ ہے پورا لام تلقی القسم۔ اب اس کا میننگ کیا ہے؟ لام آف ریسیونگ دا اوتھ، لام کون سا؟ قسم سے کو ریسیو کرنے والا، تلقین کا مطلب ریسیو کرنے والا، لقیہ کا مطلب ہوتا ہے ملنا، کسی کے ساتھ ملاقات کرنا، ملنا، جڑنا، مطلب مختلف میننگ میں استعمال ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ ہے کہ قسم کو ریسیو کرنے والا لام، یعنی یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جیسے مثلا واللہ ہے، واللہ قسم ہے نا، تو اس کے بعد آتا ہے نا لام، اور پھر اس کے بعد فعل آتا ہے، فعل مضارع۔ تو یہ والا لام جو ہے، جو جس کو ہم ابھی کہہ رہے تھے نا لام تاکید، اس کا اصل نام یہ ہے۔ یہ دیکھیں تاکید کے لیے مختلف ہیں، جیسے انا کے بعد لام مزاحلقہ بھی استعمال ہوتا ہے، لام ابتدا بھی، وہ بھی تو تاکید کے لیے ہے نا۔ ہر لام کا الگ نام بھی ہے اور جگہ استعمال کرنے کی جگہ الگ ہے۔ یہ جو لام ہے نا جو قسم کے بعد آتا ہے فعل مضارع پہ، یا پھر فعل مضارع پہ نہیں بھی آتا، کسی اور پہ آتا ہے، جب وہ آپ کو پتا ہے اس کی آپشن، تو اس وقت اس لام کو یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ قسم کو رسی۔ باقی پھر اس کے مزید رولز ہیں، وہ پھر انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے، لیکن یہ جو لام ہم اس پہ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ قسم والے جملے میں، یہ اسپیسیفکلی قسم، جواب قسم پہ استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو اس والے لام کا یہ نام ہے، لام تلقی القسم، لام مضاف، تلقی مضاف الیہ وہو مضاف، اور القسم مضاف الیہ۔ تو یہ لام کا خاص طور پہ یہ نام ہے، تو یہ اب آپ یاد رکھیے گا اس نام کا نام، اور اس کا میننگ کیا ہوا؟ لام آف ریسیونگ دا، وہ والا لام جو قسم کو ریسیو کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے فوراً بعد ہونا چاہیے نا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، چاہے یہ فعل مضارع پہ ہے چاہے کسی اور پہ، تب بھی یہ ریسیو تو قسم کو کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، شروع میں آ رہا ہے۔ تو یہ والا لام ہو گیا، تو یہ کون سا لام ہے؟ لام تلقی القسم، واللہ قسم، اور اس کے بعد لا آ گیا۔ تو قسم ہے واللہ، واو قسمیہ، یہ آپ کو پتا ہے۔ چلے پہلے ٹرانسلیشن کریں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، نہیں پہلے آپ سیکھے کو بتائیں مجھے، خاص طور پہ یہ والا، کیونکہ ہمیں جو ٹاپک ہے پہلے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ جواب قسم تو ہمیں سمجھ آ گئی نا، یہ جملہ ہے لا ادعون، جب بھی آپ کے سامنے نون ثقیلہ آئے تو آپ نے فوراً کس کو دیکھنا ہے؟ نون ثقیلہ سے پہلے والا لیٹر، اور پہلے اسے ما قبل کیا ہے؟ واو، اور واو کے اوپر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے فتحہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 5 in your pocket میں سے۔ اب 5 in your pocket میں سے کون سا والا کلمہ، کون سا والا صیغہ ہے؟ اور ظاہر ہے جب صیغہ جاننے کے لیے پھر آپ مضارع کی علامت دیکھتے ہیں نا، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا والا صیغہ ہے، اور وہ یہاں حمزہ ہے تو ظاہر ہے متکلم کا، اور پھر جملے سے بھی سمجھ آتی ہے نا، تو متکلم واحد، لا ادعون الناس، تو سیم صیغہ استعمال ہو رہا ہے، وہی والا دال عین واو یعنی دعویٰ سے۔ اب یہ اچھا نون ثقیلہ ظاہر ہے فتح کے ساتھ ہوگا کیونکہ 5 in your pocket ہے، اور یہاں پہ مبنی ہے کس پہ؟ فتح پر، مرفوع ہے نا کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی عامل نہیں ہے، تو پھر آپ کیا بولیں گے اس کو؟ فعل مضارع مبنی علی فتح فی محل رفع۔ اور نون کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ مجھے کہ یہاں پہ نون جو ہے جواب قسم پہ، اس کی کیا لازمی ہے، کیا ہے، اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ یا جوزو کہنا ہے یا کیا بولیں گے؟ یا جیپو؟ جی اب یہاں قسم ہے اور یہ جواب قسم ہے، اور اس کی شرائط پہلے آپ ذہن میں دیکھ لیں گے۔ obviously مثبت جملہ ہے، میننگ کیا؟ پہلے میننگ کریں، اللہ کی قسم، احمد کہہ رہا ہے نا لا ادعون،
I will invite, میں ضرور انوائٹ کروں گا کس کو؟ الناسا لوگوں کو، کس طرف؟ الا دین اللہ، اللہ کے دین کی طرف، فی بلدی اپنے کنٹری میں. I will invite people to دین آف اللہ in my country. تو اب یہاں وہ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور یہ جواب قسم ہے، اور اس میں تینوں شرائط کیا کیا؟ مثبت ہے جملہ، کروں گا مستقبل کے ساتھ خاص ہے، اور لام جو ہے وہ فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے درمیان میں کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ لازمی ہے، یہاں پہ نون ثقیلہ آنا لازمی ہے اس کے، اور لام بھی، لام تلقی دونوں کو آنا لازمی، لام کے ساتھ پھر نون ثقیلہ ضرور آتا ہے. تو یہاں بولیں گے یجب توکیدہ لی انہ جواب القسم. اب یہاں پہ آپ نے پورا یہ بولنا ہے، بولیں دوبارہ، یجب توکیدہ لانہ جواب القسم، اور اس کی پھر شرائط بھی ساری کی ساری پوری ہو رہی ہیں. تو یہ ہے یہاں پر، دیکھیں کتنی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور اس سے سمجھ. اب دیکھیں اس جملے کے اندر عام جملہ ہے لیکن اس کے اندر کتنی تاکید ہے. پہلے تو قسم آ گئی، پھر اس کے بعد لام تلقی القسم، پھر نون ثقیلہ، اور اس طرح پھر یہ اس کے اندر میننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ پھر ایمفسس ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا کلیئر، قسم اور یہ جواب قسم. الناسا پھر مفعول بھی، اس کا مفعول، اور الی دین اللہ جار مجرور مضاف الیہ، اور پھر یہ آگے اس سے متعلق علی کیا کہتا ہے؟ واللہ، اور اللہ کی قسم. واو آپ کو پتہ ہے نا قسم کا حرف جر اور قسم کا. باقی پھر یہ جو قسم کے جملوں کی مزید ڈیٹیل ہے، یہاں تو نون ثقیلہ کی صرف بات ہے نا، تو وہ پھر انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے ڈیٹیل وہاں پڑھیں گے. واللہ، اور اللہ کی قسم، لا انشرن الاسلام فی بلدی، نون شین را روٹ ورڈ ہے. اب یہاں حمزہ سے سمجھ آ رہی سیم سیگا ہے کیونکہ علی کہہ رہا ہے نا اللہ کی قسم. تو اب یہ بھی جواب قسم ہو گئی، اور یہاں بھی لا آپ کو نظر آ رہا ہے، لا انشرن. یہ کون سا سیگا ہے؟ سیم متکلم کا سیگا، اور یہاں بھی دیکھیں فتحہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے اوپر مبنی علی فتح فی محلی رفع، نون ثقیلہ اس کے ساتھ ہے، اور یہاں بھی سیم مثبت ہے، مستقبل میں لام ہے. اور ٹرانسلیشن کریں، واللہ اللہ کی قسم، نشر کروں گا، میں ضرور نشر کروں گا کیا؟ اسلام فی بلدی، اپنے ملک میں، یعنی I will spread Islam in my country، کہ میں اس کو لوگوں میں ضرور بتاؤں گا، نشر کروں گا. اور اس کے طریقے ظاہر ہے ہر ایک کے ڈیفرنٹ ہوں گے. دعویٰ کرنا، اسلام کے بارے میں دعویٰ کرنا، اللہ کی طرف لانا، بات ایک ہی ہے لیکن اس کے لیے مختلف کلمات استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ سیم سیگے ہیں، صرف اس میں روٹ ورڈ فرق ہے. حامد حامد، واللہ اللہ کی قسم، لا نحاربن الشرک والبدعۃ فی بلدنا. جی ٹرانسلیشن کریں. سب سے پہلے سیم واللہ قسم، اور اس کے بعد جواب قسم، لا نحاربن. نحاربن میں اگر آپ نوٹ کریں روٹ ورڈ کیا ہے اس میں؟ ہا را با، کیونکہ اس کے بعد نون ثقیلہ ہے اور اس سے پہلے نون ہے. یہ نون ظاہر مضارع کی علامت ہے، نون کے اوپر دمہ، اور اس سے پہلے لام تلقی القسم فتح کے ساتھ، اور اینڈ پہ نون ثقیلہ. اب نوٹ کریں آپ کتنی اس میں ہے نا، لام تلقی القسم الگ، یہ مضارع کی علامت، ہا را با روٹ ورڈ اور نون ثقیلہ، اور با کے اوپر فتح جو ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کون سا سیگا ہے 5 ان یور پاکٹ میں سے، اور 5 ان یور پاکٹ میں سے کون سا ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس نون سے، یعنی مضارع کی علامت سے. کون سا سیگا ہے؟ متکلم جمع، نحنو کی ضمیر مستتر. اوپر دونوں سیگوں میں کون سی ضمیر مستتر تھی؟ انا کی، دونوں میں یہ نحنو. اب یہاں پہ وہ حامد جو ہے نا، مطلب سب کی طرف سے کہہ رہا ہے وی ول. ہارابا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جنگ کرنا، فائٹ کرنا نا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے کہ میں ضرور فائٹ کروں گا، میں نہیں، وی ول فائٹ دا شرک والبدعۃ، اور بدعہ انوینشن، فی بلدنا ہمارے کنٹری میں، کہ ہم شرک اور بدعہ کے خلاف ضرور فائٹ کریں گے، اس کو روکنے کے لیے، اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے فائٹ کریں گے. واللہ قسم، لا
کون سا ہے؟ لا کو بار بار بولیں، لام تلقی القسم، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. نحاربن فعل مضارع مرفوع مبنی علی الفتح فی محل رفع. الشرک مفعول به، واو حرف عطف، البدعۃ معطوف، فی بلدنا آگے جار مجرور. تو یہ 3 سیگے ہو گئے ہیں. چلیں اب آگے دیکھیں. اب تینوں اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ وہ ہے نیت انہوں نے کر لیا ہے اسلام کے لیے کام کرنے کی. زہیر کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ واللہ لا نترک الکفار ینشرون دینہم فی بلاد المسلمین. اللہ کی قسم، قسم تو یہاں تک ہوتی ہے نا، واللہ تک، تو یہاں پہ ہم لائن لگا سکتے ہیں، یہ قسم ہے. آگے کیا ہے؟ جواب قسم. اور جواب قسم ظاہر ہے پورا جملہ ہوتا ہے، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے آگے پھر دوسرا جملہ بھی ہے کرنا. تو لا آ گیا، نوٹ کیجئے گا. اور یہاں فعل دیکھیں، اس کے ساتھ کوئی لام آپ کو نظر نہیں آ رہا، نہ ہی نون توکید ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ نفی. لا ناہیہ، سوری لا ناہیہ نہیں، لا نافیہ. یہ مجزوم نہیں ہے کیونکہ کاف کے اوپر دیکھیں تارا کا ہے نا، اس کا روٹ ورڈ تو دمہ ہے، تو یہ لا نافیہ ہے. نفی جب آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نہ تو نون سکیلہ آتا ہے اور نہ ہی لام تلقی القسم آتا ہے. دونوں نہیں آتے، ایمفیسس نہیں ہوتا ان دونوں کے ساتھ. تو اب دیکھیں 3 ایگزامپل ڈاکٹر صاحب نے اوپر دی مثبت کی، وہ تینوں مثبت تھی نا، اس لیے لام بھی آیا. اور وہ لیکن یہ آ گیا نفی. اب نہ یہاں پہ لام ہے اور نہ ہی نون سکیلہ، لیکن یہ جواب قسم ہے. تو اب دیکھیں لا نفی، نترکو، ترکا یترکو نترکو، ہم نہیں ترک کریں گے الکفارا. لیکن اس کا میننگ کیا بنتا ہے؟ وی ول ناٹ لیو، ہم نہیں چھوڑیں گے کس کو؟ کفار کو. کس لیے نہیں چھوڑیں گے؟ ینشرونا، کہ وہ نشر کریں، سپریڈ کریں، دینہم اپنا دین، فی بلاد المسلم، مسلمانوں کی کنٹری میں. یعنی وی ول ناٹ لیو کفار اسپریڈنگ دیئر دین ان مسلم کنٹریز، کہ مسلمانوں کی کنٹری میں کفار کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا دین کو مطلب پھیلائیں، نشر کریں اس کو. تو یہاں پہ نفی آ گئی تو اس وجہ سے نہ لام ہے اور نہ ہی نون ثقیلہ ہے. وجہ آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن ہے یہ جواب قسم کیونکہ پیچھے قسم ہے. تو نترکو فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الکفارہ مفعول بہ، ینشرون پھر آگے فعل مضارع بثبوتی نون، واو فاعل، دینا مفعول بہ اس کا مفعول، اور ہم کی مضاف الیہ اور آگے جار مجرور. ولیم کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم. اب اس کی قسم دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. لا سوفا اؤلف کتابا باللغۃ الانگلیزیۃ لشرح تعالیم الاسلامی. اچھا، اس میں مختلف پہلے کلمات کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے ظاہر ہے واللہ تو قسم ہے اور اس کے بعد آگے جواب قسم ہے. اب جواب قسم ہے لیکن یہاں سوفا ہے، لیکن سوفا سے پہلے لا آ گیا، اور یہ ظاہر ہے کون سا لا ہے؟ سیم لا تلقی القسمی، کیونکہ قسم کو ریسیو کر رہا ہے نا، لام آف ریسیونگ دا اوتھ. سوفا آپ کو پتا ہے حرف استقبال، اور یہ مستقبل بعید کے لیے. اس کے بعد فعل مضارع دیکھیں، اؤلفو کون سا سیگا ہے؟ اؤلفو واحد کا متکلم واحد، انا کی ضمیر مستتر، ولیم کہہ رہے ہیں نا، اللہ کی قسم لا سوفا اؤلفو. پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے؟ نون سکیلہ نہیں ہے یہاں. کیوں نہیں ہے نون؟ لام تو خیر شروع میں آ گیا نا، تو اس لیے ہمیں سمجھ آ گئی ہے. نون سکیلہ کیوں نہیں ہے؟ جی کیونکہ لام اور نون سکیلہ کے درمیان میں کیا آ گیا ہے؟ سوفا. تو اس کا مطلب ہوا تھرڈ والی جو شرط تھی نا وہ نہیں ہے یہاں پہ پوری ہو رہی. دیکھیں نوٹ کریں نا، یہ سوفا لام اور اس کے درمیان میں، تو اصل میں تو فعل کے ساتھ آنا چاہیے تھا نا، اس کے ساتھ لا اؤلفن. اگر سپوز اس کے ساتھ آتا، فعل کے ساتھ آتا، تو پھر کیسے ہوتا؟ لا اؤلفن، یہ ایسے ہوتا، فا کے اوپر فتح. سمجھ آئی؟ کیونکہ مثبت ہوتا ہے نا اس وقت.
تو اب یہاں پہ چونکہ سوفا بیچ میں آ گیا اور وہ جو لام ہے وہ سوفا پہ استعمال ہو رہا ہے. تاکید ہے لیکن لام کے ساتھ خالی تاکید ہے. سوفا اؤلفو فعل مضارع مرفوع بدنا انا کی ضمیر مستتر کتاباً مفعول به آگے فعل. لیکن ٹرانسلیشن کیا ہوگا نوٹ کیجئے گا. اچھا ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں تعلیم تعلیمی یہ کیا ہے, یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے. تعلیمی تعلیم کی جمع تعلیم واحد اور اس کی جمع جیسے اردو میں کہتے ہیں نا تعلیمات تو اس کی پلورل. اب یہ کس وزن پہ ہے, یہ ایکچولی وہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں غیر منصرف مفاعیلو. کیا پیٹرن ہے اس کا مفاعیلو. تو تعالیمو لیکن یہاں مجرور ہے کیونکہ یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہ پلورل ہے اس کا اور غیر منصرف. اب غیر منصرف کا لیسن آگے آ رہا ہے نا تو انشاءاللہ وہاں پہ پھر اس کو ہم دیکھیں گے مزید. چلے اب اس کا ٹرانسلیشن کریں. سارے دیکھیں مختلف وہ دیکھ لیا ہے. الف یؤلفو کا میننگ کیا ہوتا ہے پبلش کرنا, کتاب لکھنا, رائٹ کرنا, ٹو رائٹ, ٹو پبلش وغیرہ, کوئی بک وغیرہ کو لکھنا. تو وہ کہتا ہے کہ میں ضرور جلد ہی ان قریب آئی ول سون کیا کروں گا رائٹ اے بک پبلش کروں گا پبلش اے بک باللغت الانگلیزیہ انگلش لینگویج میں لشرح ایکسپلینیشن کس کی ایکسپلینیشن تعالیم الاسلام اسلام کی تعلیمات کی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. I will soon write a book in English language کس لیے to explain the تعلیمات of اسلام. تو یہاں پہ واللہ قسم اور آگے پھر یہ جملہ جواب قسم ہے, اس میں سوفا اس استقبال اور یہ مرفوع ہے انا کی ضمیر مستتر اور یہ سارے آگے پھر لی شرحی جار مجرور وہو مضاف اور یہ مضاف ہے. الحمدللہ. اب آپ نے یہاں تک دیکھا اسٹوڈنٹس کی سب کی طریقہ کار کس چیز کا دعویٰ کا. اب نوٹ کریں سب نے اپنا اپنا انداز بتایا نا. ٹیچر نے پہلے ان کو احساس دلایا کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور اس کے لیے دلیل دی قرآن کی آیات. کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا. اور اس کے بعد پھر سب اسٹوڈنٹس کو ظاہر ہے احساس ہوا کہ اور پھر انہوں نے سوچا کہ انہوں نے نیت کی کہ ہم یہ کریں گے. اب نوٹ کریں مستقبل کے لیے کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ انٹینشن ہے ان کی نا. تو کتنا خوبصورت انداز اور ہر ایک اپنا طریقہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں دعویٰ کروں گا کوئی اپنے ملک میں خاص طور پہ نوٹ کیا فی بلدینا فی بلدی کہ اپنے کنٹری میں کہ یہ ظاہر ہے وہاں پہ سیکھنے گئے ہوئے ہیں جہاں بھی اسلام اس کو سیکھ کے واپس آئیں گے اور پھر اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی ایبلٹی دی ہوتی ہے اور اپنی اپنی انٹینشن ہوتی ہے. سب مل کے کام کرتے ہیں تو جب سب کریں گے مختلف پارٹس میں تو ظاہر ہے ہر جگہ ہی فائدہ ہوگا. الحمدللہ. چلیں یہاں تک تو اسٹوڈنٹس کی. اب ٹیچر کیا کہتا ہے. ٹیچر آگے سے پھر کیا کہتا ہے دعا دیتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس نے اتنی اچھی باتیں کی اپنی ارادے شو کیے تو ٹیچر کو دعا تو دینی بنتی ہے نا. المدرس بارک اللہ فیکم اللہ تعالیٰ برکت دے تم سب کو. may Allah bless you all. ووفقکم لما فیہ خیر الاسلام والمسلمین. وفقا نوٹ کیجئے گا فعل کو کس ٹائپ کا فعل ہے وفقا. کیا میننگ ہے اس کا روٹ ورڈ اور اس کے بعد تشدید آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کی ویکیبلری میں بھی یہ سارے کلمات ہیں. یہ ویکیبلری میں جتنے بھی ہم ابھی تک پڑھا ہے نا وہ بھی سارے مختلف فعل وغیرہ اسم وغیرہ بھی ہیں. یہ دیکھیں ناشرہ سے حاربا ترکا ٹو لیو, الفا ٹو رائٹ اے بک, علمہ تعلیم سے تعلیم ٹیچنگ اور اس کی پلورل وہاں دیا ہوا ہے نا تعالیم. اور آگے دیکھیں وفقا یوفقو توفیقاً فارم 2 کا صیغہ ہے اور میننگ کیا ہے ٹو لیڈ سم ون ٹو سکسیس یعنی کسی کو لیڈ کرنا اس کی طرف. لیکن یہاں پہ کیا میننگ بننے کا توفیق کے میننگ میں نا. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے تو یہاں بھی وہی ہے اینڈ ڈائریکٹ یو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. پہلی بات برکت دے تم لوگوں کی جو جتنی بھی خیالات ہیں اس میں بلیس آن یو.
اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کس چیز میں؟ لیما فیہ خیر الاسلامی. لیما جو ہے یہاں للذی کے میننگ میں، یعنی جو ما ہے وہ کیا ہے؟ اسم موصول. اس چیز میں، اس میں جس میں بہتری ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے، جو بہتر ہے اسلام میں. May Allah bless you all and direct you in which there is a good for Islam and Muslimin. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور توفیق دے اس کے لیے جس میں بہتری اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے. کتنی خوبصورت دعا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن نیت انسان کو کرنی ہوتی ہے. تو یہاں بارکہ فارم 3 سے اللہ اسم جلالہ فاعل جار مجرور واو حرف عطف وفقہ، پھر فارم 3 نہیں، یہ فارم 3 اور یہ فارم 2. اور کم کی ضمیر کسے دے؟ کم کی ضمیر مفعولون بہی لیما للذی کے میننگ میں. الذی ہے اسم موصول، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اس کا صلہ. تو یہ جملہ جو ہے اسمیہ صلہ فیہ جار مجرور خبر مقدم اور خیرو مبتدا مؤخر وہو مضاف اور الاسلامی مضاف الیہ والمسلمین اسم معطوف. وَاعْلَمُوا آگے وَاعْلَمُوا ٹیچر ہی کہتا ہے وَاعْلَمُوا اور جان لو. واو حرف عطف تو اصل میں کیا ہے؟ اعلموا. تو کون سا صیغہ ہے؟ امر. تعلمون سے اعلموا فعل امر مبنی علی حذف نون. ٹھیک، کیا جان لو؟ ان اللہ کہ اللہ تعالی، انا اور پھر اس کے بعد اللہ اسم انا، کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالی یہ جملہ معترضہ. علمنا الطریقۃ، علمنا الطریقۃ الصحیحۃ للدعوۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، کیا سکھایا ہے؟ طریقہ، صحیح طریقہ. کس چیز کا؟ دعوت کے لیے. اب دیکھیں آگے مزید رہنمائی اور اس کے لیے ظاہر دلیل. Truly Allah has taught us correct way کس چیز کے لیے؟ to دعویٰ، کہ دعویٰ کے لیے صحیح طریقہ سکھایا ہے. وَعَلَمُوا فعل امر، انا مشبہ بالفعل میں سے، اللہ اسم انا، سبحانہ تعالی بیچ میں جملہ معترضہ. علمنا کیا سکھایا؟ آگے پھر یہ جملہ جو ہے یہ کہ اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ خبر انا. علمہ پھر فارم 2 سے نا کی ضمیر سکھایا ہمیں، اس نے سکھایا. تو انا کی ضمیر ہوا کی ضمیر مستتر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاری، اور نا کی ضمیر مفعول بھی. کسے سکھایا؟ ہمیں سکھایا. اور کیا سکھایا؟ طریقہ تھا، طریقہ وے اور صحیح طریقہ. صرف طریقہ نہیں، نعت بھی ساتھ آ رہی ہے، صحیح طریقہ. اور کس لیے؟ کس چیز کا؟ للدعوتی، دعوت کے لیے. اس قالا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اور قرآن کی پھر آیت آگے دلیل ہے، اور دلیل کیا ہے؟ سورہ نحل کی آیا، یہ آدھی آیا اس پیج پہ اور آدھی نیکسٹ پیج پہ ہے، تو اس کو ہم نیچے کر کے سورہ نحل کی 125 نمبر آیا ہے 271 پیج پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت والموعظۃ. آگے دیکھیں الحسنتی وجادلہم باللتی ہی احسن. ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کا پہلے. اب اس میں بھی نوٹ کریں اس میں کوئی نون ثقیلہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی تعلق آپ کے رول سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس جو ٹاپک چلا رہا ہے دعوت کے پوائنٹ آف سے. تو اب آگے پیچھے تو دعوت کے حکم کی بات ہوئی، اور آگے یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ طریقہ کیا ہے دعوت کرنے کا. ہر کوئی اپنے طریقے سے، کیونکہ طریقہ بھی جاننا ضروری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا. تو وہ کیا ہے؟ ادعو، ٹرانسلیشن کریں ادعو، ٹرانسلیشن کریں بلاؤ، دعوت دو، ادعو پکارو، الی سبیلی ربک اپنے رب کے راستے پر. ٹرانسلیشن کریں اپنے رب کے راستے کی طرف. الا سے ٹرانسلیشن کریں گے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. کس طرح سے بلاؤ؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ. اور کس طرح سے؟ وموعظتی، اور نصیحت کے ساتھ. کس طرح کی نصیحت کے ساتھ؟ الحسنتی، اچھی نصیحت کے ساتھ.
عمدہ نصیحت سے، یعنی اللہ کی طرف بلاؤ تو صحیح، لیکن کس طریقے سے بناؤ، حکمت سے، دانشمندی سے، نصیحت سے، اچھی نصیحت کر کے بلاؤ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اس کے علاوہ کیا کرو، جادل جو ہے امر کا سیگا، لیکن یہ کیا کس میننگ میں استعمال ہے، جادلا یجادلو فارم 3 سے، جی یعنی وہ کرنا، بحث کرنا، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا، ڈسکشن کرنا، یعنی ان کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈسکشن کرو. آرگیو کرنا، اصل میں آرگیو کرنا ہوگا نا، بحث کرنا، تو ان سے آرگیو کرو، باللتی کس طرح سے، ہیا احسنو جو اچھا طریقہ ہے، پسندیدہ طریقہ ہے، اور ان سے پسندیدہ طریقے سے بحث کیا کرو. مطلب یہ کہ جب آپ اس کو دینی ہوتی ہے ہم نے دعویٰ، تو اس وقت طریقہ بھی ہمارا صحیح ہونا چاہیے نا، وہ ایک دم سے وہ ہو جانا، غصے میں آ جانا، اکثر آپ نے دیکھا ہے دعویٰ کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے. تو یہاں پہ اتنی خوبصورت طریقے سے ایک ہی آیا میں دلیل دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب پیغام پہنچانا ہے، دعوت کرنی، تو اس کا طریقہ بھی سینا، اس کے لیے پریکٹس بھی کرنی چاہیے پراپرلی. تو یہاں پہ وہ ہے ادعو فعل امر مبنی علی حذفی حرفی الا، واو یہاں پہ حذف ہوا ہوا ہے، الا سبیلی جار مجرور متعلق فعل، اور انتا کی مستتر، ربی پھر مضاف الیہ، واو مضاف، بالحکمتی یہ سب آگے جار مجرور، اور الموعظتی اس کا معطوف، اور حسنتی نعت. جادل فارم 3 کا امر کا صیغہ، ہم کی ضمیر مفعول بہ، باللتی با حرجر، اللتی اسم، اس کی کیا پوزیشن ہوگی، اسم مجرور، اور یہ پھر چونکہ وہ ہے اسم موصول تو آگے پھر یہ صلہ، اور یہ جملہ اسمیہ اس کا صلہ. اچھا جی آگے دیکھیں، فعلینا اور ہم پر ہے، ان کیا ہم پر ہے، ان نتبع کہ ہم اتباع کریں، ہم فالو کریں، کس کو فالو کریں، ہذہ طریقہ تھا، اس طریقے کو جو اوپر آیت میں دیا ہوا ہے، اس طریقے پر ہم دعویٰ کریں. یہ ہم پر فرض ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بھی اڈاپٹ کرنا اللہ کی سنت کے طریقے سے. تو سیم فا حرف عطف، علینا جار مجرور مقدم، خبر فی محلی رفع شبہ جملہ، ان نتبع مصدر مؤول، اس کی کیا پوزیشن ہوگی، مبتدا مؤخر فی محلی رفع. ہذہ طریقہ تھا، یہ تو ہو گیا نا بدل، تو ہذہ کی پوزیشن کیا ہوگی، کس چیز کی اتباع کریں، کس کو فالو کریں، مفعول بہ، اس طریقے کو جو اوپر اشارہ کس کی طرف ہے، آیت میں جو طریقہ بتایا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. زبردست لیسن ہے ماشاءاللہ سے، اس میں ہم نے ساتھ ساتھ نون سکیلہ تو سیکھا ہی، لیکن اور بھی چیزیں سیکھ لیں، دعویٰ کا طریقہ بھی. علی واللہ، علی بھی پھر آگے سے جواب دیتا ہے. اسٹوڈنٹس کا انداز بھی دیکھیں نا کہ فوراً ہی ماشاءاللہ سے اتباع کرے. واللہ لا نحبک یا استاد فإنک لا مرب عظیم، قسم ہے اللہ کی قسم، لا نحبک، ٹرانسلیشن کریں، ہا با با روٹ ورڈ ہے نا، لا نحبک کیا میننگ ہوگا جی، وی لو یو. نحبو جو ہے یہاں پہ نون تو اس کی ہے نا، اور یہ روٹ ورڈ ہے نحبو، کا کی ضمیر کس کی طرف جاری، استاد کی طرف، ٹیچر کی طرف. تو علی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم محبت کرتے ہیں آپ سے. آپ سے کس سے، ٹیچر سے، ٹیچر کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب یہاں تو قسم آ گئی واللہ، اور آگے پھر لا نحبو کا، لا تو بالکل استعمال ہو رہا ہے، لام تلقی القسم، لیکن نون سکیلہ نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے، حالانکہ نہ نفی ہے نہ یہاں پہ لام بھی فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر یہ کیا وجہ ہے، لام تو استعمال ہو رہا ہے اور فعل کے ساتھ پھر جی حال کا میننگ پریزنٹ کا، کرتے ہیں، کریں گے نہیں کہا. تو یہاں پہ پھر تھرڈ والی جو تھی نا، نہیں تھرڈ نہیں، سیکنڈ شرط کہ فیوچر کے ساتھ خاص ہو، تھرڈ تو لام اور اس میں فاصلہ ہے، تو یہاں پہ وہ شرط نہیں پوری ہو رہی کہ یا پریزنٹ ہم محبت کرتے ہیں. سمجھ آ گئی پوائنٹ کی، بائی اللہ وی لو یو یا استاد.
فَإِنَّ کا تو پھر نون سکیلا نہیں آ رہا، لام آ رہا ہے، لام ریسیونگ لام، تو یہ قسم ہے اور یہ جواب قسم. فا حرف تف، ان کا پس بے شک آپ کیا ہیں، لمربن عظیم. مربن، مربن کس ٹائپ کا کلمہ لگ رہا ہے آپ کو، پہلے اس کا بتائیں. مربن اسم منقوص، تو روٹ ورڈ مطلب اصل میں کیا ہوگا، ربا، ربا یربی، ربا یربی، مربن اسم فاعل کا صیغہ. کیا میننگ ہوتا ہے مربن، ایجوکیٹر، ہمیں ایجوکیٹ کرنے والا، ٹھیک، رہنمائی کرنے والا. تو یہاں پہ مربن جو ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور وہ ٹیچر کے لیے کہہ رہے ہیں بے شک آپ کیا ہیں، مربن ہے، عظیمن، کہ وی لو یو ٹرولی یو آر گریٹ ایجوکیٹر، گریٹ، ساتھ اس کے نعت بھی آ رہی ہے. فا حرف تف، انا حرف توکید، نا کا کی ضمیر اسم انا، اور لا لام اسم مجرور، اور سوری حرف جر، اور مربن اسم مجرور، اسم فاعل مربن جار مجرور. شبہ جملہ خبرو انا فی محل رفع عظیم اس کی نعت. ٹھیک ہے، جملہ اس میں جزاک اللہ عنا احسن الجزائی، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جزا دے، ٹیچر کی دعائیں خوب، may Allah reward you for our sake اور on our behalf، کہ ہمارے behalf پہ یا ہمارے اس پہ جزا دے. جزا پھر یہاں فعل کا کی ضمیر مفعول بھی، اللہ فاعل، انا ان اور نا کی ضمیر ہم پر، یہ بھی جار مجرور متعلق احسنا، احسنا، انا، انا یہ ایکچولی ہے ان اور پلس نا، تو دونوں کو جوڑا ہوا ہے نا. احسن الجزا، کس طرح کی جزا دے، احسن الجزائی. اچھا یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اب آپ مجھے بتائیں گے جزا تو ظاہر ہے فعل آ گیا، فعل ماضی کا کی ضمیر مفعول بھی، اللہ فاعل اور یہ جار مجرور. احسنا منصوب کیوں ہے یہاں پہ، ظاہر مضاف تو ہے لیکن منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے، مفعول بھی تو نہیں ہے کیونکہ مفعول بھی آ گیا نا، یہ والی کا کی ضمیر، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جزا دے. احسن منصوب کیوں ہے، نوٹ کریے گا. احسن الجزائی، اچھی جزا، دعا تو پوری ہوگی. مفعول مطلق، ایکچولی جزا کا مصدر کیا ہے، الجزا، یہ ہے جزا، ٹھیک ہے نا مصدر، لیکن چونکہ مصدر جو ہے وہ بن رہا ہے مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے، تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو پھر آپ یہاں پہ اسم تفضیل کا صیغہ جو ہے احسن وہ مفعول مطلق بنے گا نا، اس کی جگہ پہ نائب. تو یہ ہم نے پیچھے بہت پریکٹس کی تھی اسم تفضیل کے ساتھ. تو یہ احسن الجزائی سب سے اچھی، سپرلیٹو، اور یہ اس وجہ سے منصوب ہے کیونکہ مفعول مطلق ہے. الحمدللہ، اور یہ تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے چونکہ فعل بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو دوسری دعا ٹیچر نے دی، المدرس اقرأ الآیاتی، یا عبداللہ آیات پڑھو. عبداللہ پھر آگے آیات پڑھے گا، بعد الاستعاذتی والبسملتی، آفٹر استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آگے سورہ آل عمران کی 129 نمبر آیا ہے، جس میں اب آپ کے ظاہر ہے نون الثقیلہ والے جو رولز ہیں اس کے متعلق یہ ساری آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وَلَا تَحْسَبَنَّ، نوٹ کریں کیا میننگ ہے، تحسبن، حاسبا، تحسبن الذین، اور نہ تم، حاسبہ روٹ ورڈ ہے. اچھا پہلے اب سیغے کو دیکھیں، پہلے بعد میں ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں. یہ دیکھیں سیغہ دیکھیے گا ذرا، تا تو ہو گیا نظارہ مضارع کی علامت، اور نون ثقیلہ، لام یہاں نہیں ہے، اور لام کیوں نہیں ہے اس کی وجہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن نون ثقیلہ ہے تو، لیکن نون ثقیلہ سے پہلے کیا ہے، لام کلمہ، اس پہ کیا حرکت ہے، کیا حرکت ہے، فتحہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سے والے سیغوں میں سے ہو گیا 5 in your pocket، سمپل. ٹھیک ہے، اب اس کا نون ثقیلہ یہ بھی بات ہوگی، تا بھی آ گیا، تا کیا ہے، مضارع کی علامت. اب بولیں
اس کا میننگ کیا ہوگا؟ لا کون سا والا ہے کلمہ، آئی مین حرف؟ ناہیہ، نہیں، لا ناہیہ. تو کون سا سیگا ہوگا اس میں؟ فاعل کو ہے انتا کی ضمیر، انتا کا سیگا نا، نہ تم سمجھو. حاسبہ کا میننگ ہوتا ہے ٹو تھنک، کنسیڈر کرنا، کسی کے بارے میں سوچنا، خیال کرنا. تو یہاں پہ کیا میننگ ہو رہے گا؟ ولا تحسبن، نہ تم سمجھو. اب نون سے نا، نون کے لیے کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے جس کو آپ اس طرح ایکسپلین کریں. اب ظاہر ہے اسی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کتنی تاکید ہے. کیا نہ سمجھو، نہ خیال کرو. الذین، ان لوگوں کو بارے میں، قتلوا، جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، مردہ، کہ جو لوگ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں ان کو مردہ مت سمجھو. جو اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، یہ میننگ بنتا ہے نا. تو لا یہاں پہ ناہیہ ہو گیا، تو یہاں تحسبنا، انتا کی ضمیر مستتر. اب تحسبنا جو ہے اس کی اعرابی حالت ہے مجزوم، لیکن مبنی علی فتح. اور فتح مبنی کیوں ہے؟ اس کے لیے بھی ٹرم یوز ہوتی ہے لاتصالی، کہ بھئی یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نون توکید کے ساتھ. مبنی علی فتح لاتصالی بنون توکید ثقیلہ. لیکن بہرحال آپ کو اتنی اس میں جانے کی ضرورت نہیں، بس سمپل یہ کہ اس کے اوپر مبنی ہے فتح پہ نون کی وجہ سے، اور یہ انتا کی ضمیر مستتر ہے. ٹھیک ہے، فی محلی جزم. اچھا، اب یہاں پہ لام بھی نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ نون تو آ رہا ہے، لیکن یہاں ہم کیا کہیں گے؟ جائز ہے یا کیا ہے؟ کس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ جی، کیونکہ یہ طلب ہے نا اس کے اندر، لا ناہیہ، تو یجوز توکید لانہ فعل طلبی. ٹھیک ہے، یہ ضرور بولیں آپ. الذین کی پوزیشن کیا ہوگی یہاں پہ؟ اسم موصول ہے لیکن پوزیشن کیا ہے؟ مفعول بہ. کس کو نہ سمجھو؟ ان لوگوں کو، تو مفعول بہ. اور کیا نہ سمجھو، پھر آگے ظاہر ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس کا صلہ قتلوا، کہ وہ جو مارے گئے. قتلوا کون سا فعل ہے؟ یہ مجہول، جمع کے لیے قتلوا جمع، اور واو اس میں نائب فاعل، وہ جو مارے. تو واو کیا ہے پھر؟ نائب فاعل. قتلوا جو ماضی کا صیغہ ہے نا، فعل ماضی مبنی علی الضمہ مجہول، اور الواو ضمیر متصل نائب الفاعل. اچھا، فی حرف جر، سبیلی سمجرور، وہو مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ. امواتن کیوں ہے منصوب؟ کیونکہ الذین کا صلہ ہے نا آگے، قتلوا، وہ جو قتل کیے گئے، مارے گئے، فی سبیل اللہ کے راستے میں. یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے نا الذی کی، تو یہاں تک تو ہو گیا صلہ. تو امواتن پھر یہاں پہ کیا آ گیا؟ جی، امواتن جو ہے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ مفعول بہ نمبر 2. حاسبہ جو فعل ہے نا، اس کا 2 مفعول ہوتے ہیں تھنک کرنے کے میننگ، گمان کے میننگ میں نا. یہاں پہ تو یہ اس کے 2 مفعول ہیں. پہلا مفعول کیا ہے؟ الذی، وہ جو لوگ، ان کو کیا ہوا کہ وہ شہید ہوئے، مارے گئے، تو یہ دوسرا مفعول. چلیں آگے دیکھیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون. بلکہ بل جو ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا، لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اینڈ پہ بعد میں ہم دیکھیں گے آپ کے لیسن کے اینڈ پہ کہ یہ کس ٹائپ کا حرف ہے. یہ حرف کی ڈیٹیل بعد میں دیکھ، لیکن یہاں اس کا ٹرانسلیشن بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور کیا کرتے ہیں؟ رزق دیے جاتے ہیں. یرزقون بھی مجہول کا سیکھا، واو اس میں نائب فاعل. تو بل کی ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال یہاں پہ چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے ہم اس پہ رہتے ہیں. اچھا، اس آیت میں تھوڑا سا ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ ویسے تو آپ نے نون ثقیلہ پڑھ لیا، لیکن یہاں اچھا بل جو ہے نا، ایکچولی اس کا نام پہلے آپ دیکھ لیں، پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے. بل کو بولا جاتا ہے حرف اضراب. اب اس میں اضراب میں ڈفرنٹ اس کی کنڈیشن ابتالی ہے، انتقالی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں تدبر القرآن میں، لیکن نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھی پوائنٹ نمبر 8 کو سمجھاؤں گی. بل احیاء اسی آیت کے اعتبار سے یہ دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہمیں نوٹ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بل تو چلیں حرف اضراب ہو گیا، اس کا ایک خاص میننگ ہے. احیاء نکرہ حالت میں ایک اسم ہے. جملہ کس ٹائپ کا؟ عند ربہم.
اب جب ٹرانسلیشن میں نے کی اس میں بھی اب نوٹ کریں میں نے کیا کہا کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس. یہ تو الگ جملہ ہے نا, اس کے بعد یہ والا لیکن یہ جو ہے کہ وہ کا ٹرانسلیشن کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو وہ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے, وہ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ ایکچولی یہاں پہ احیاء جو ہے یہ خبر ہے, یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے, اور وہ کیا ہے؟ بل ہم. ایکچولی یہ ہے بل ہم احیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس, انہیں مردہ نہ کو. اور وہ زندہ کس طریقے سے ہے؟ یرزقون, کہ وہاں پہ وہ کھانا بھی انہیں ملتا ہے. یرزقون بھی مجہول کا صیغہ مضارع اور واو اس میں نائب فاعل. تو بہرحال اس کی کافی آگے تفصیل ہے, انشاءاللہ یہ بھی ہم پڑھیں گے. نیکسٹ آیا دیکھیں سورہ حج کی آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا ینصرن اللہ, کیا بولیں گے, کیا ہونا چاہیے؟ لا ینصرن اللہ. ٹرانسلیشن راب بتائیں. ہو, کیونکہ فاعل ہے نا. لا ینصرن اللہ من ینصرہ. اچھا ابھی آیت کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے, پہلے نوٹ کریں. لا ینصرن, لام بھی آ رہا ہے, نون و توقید بھی آ رہا ہے, نوٹ کیجئے گا. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم نے تو پڑھا تھا کہ یہاں پہ جب وہ ہوتا ہے قسم, تو قسم تو نہیں ہے یہاں پہ, پیچھے دیکھیں قسم نہیں ہے, تو پھر کیوں آ رہا ہے یہاں پہ لام بھی اور نون تک؟ کیونکہ یہ تو قسم, جی قسم محذوف ہے, قسم محذوف ہے یہاں پہ. واللہ یا اقسمو, لیکن واللہ آپ استعمال کریں کیونکہ آپ کرتے ہیں, تو یہ ایکچولی قسم محذوف. لا ینصرن, لا ینصرن میں لام بھی آ رہا ہے, لام تلقی القسم اور نون تاکید. تو اس کا مطلب ہے کہ پازیٹیو جملہ ہے اور یہ جوابو قسم ہے. اللہ اسم جلالہ فاعل, لیکن یہاں پہ یہ کون سا والا صیغہ ہے؟ اور وہ صیغے کے لیے سمپل آپ کو را کے اوپر, کیونکہ یہ والا تو خاص طور پہ فعل میں نے آپ کے استعمال کیا نوٹس میں, تو را کے اوپر فتح بتا رہا ہے. کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب مذکر کا. تو لام تلقی القسم, ینصرا فعل مضارع مبنی علی فتح فی محل رفع, اور نون توقید, اللہ اسم جلالہ فاعل, من ینصرہ. اچھا جی ٹرانسلیشن کریں, اب اس کی ٹرانسلیشن کریں. اللہ کی قسم, جو اللہ کی قسم ہے نا وہ محذوف ہے. آگے ہے لا ینصرن, ضرور مدد کرے گا. کون؟ اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ ضرور مدد کرے گا. کس کی؟ من ینصرہ, جس نے مدد کی اس کی. من یہاں پہ کس ٹائپ کا ہے؟ من شرط کا. یہ ہے وہ رول, شرط اور قسم کا اکٹھا ہونا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شرط اور قسم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں, تو یہ وہاں یہ استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ شرط بھی ہے اور قسم بھی ہے. اب اس کے رولز پھر بہت خوبصورت ہیں, لیکن یہاں پہ میں جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے, تو یہ شروع میں پہلے, اس سے پہلے ظاہر قسم ہے, یہ قسم, اور اس کے بعد یہ جوابو قسم, یہ والا جملہ جس میں لام اور نون ثقیلہ استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے اگر آپ جائیں تو من سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ شرط. اور پھر ظاہر ہے آگے پھر ابھی آیت کا چونکہ پارٹ ہے تو جوابی شرط وغیرہ, تو وہ خیر الگ بات ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ کیا ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. کس کی؟ جو مدد کرے گا اس کی. اب اس کی مدد سے کیا مراد ہے تو وہ انشاءاللہ پھر آیت کو آگے پیچھے پڑھیں تو پتہ چلے گا. لیکن یہاں پہ من حرف اسم و شرط ہے, لیکن یہاں نون ثقیلہ اور لام بھی استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آگے پھر یہ فعل و شرط وغیرہ. چلیں نیکسٹ دیکھیں, اور یہاں پہ دیکھیں قسم محذوف ہے. یہ چیز بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ کبھی قسم, اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ لام سے اور نون سے, نون ثقیلہ سے. اسی نے بتایا نا کہ قسم محذوف ہے, اور اس طرح قرآن میں بہت سی جگہوں پہ قسم محذوف ہوتی ہے. چلیں آگے دیکھیں, یہ آیا ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, سورہ الاسراء کی 23 نمبر آیا, اور یہاں پہ ہم دیکھ چکے ہیں یہاں اما کے ساتھ آ رہا ہے. اما کیا ہے؟ ان اور ما, یبلا غنہ, اور یہ ہم آپ کو کروا چکے. آہدو اس میں فاعل ہے, اور یہ اس میں یہاں استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ نون ثقیلہ سے, کیونکہ لیکن یہ کون سا والا ہے؟ شبہ لازمی, لازمی سے جو قریب تر, نیئر
لازمی. تو یہاں یہ الکبرا یہاں پہ مفعول بھی آلریڈی ہم کر چکے ہیں. او حرف عطف کلا پھر معطوف اس پہ ہما کی ضمیر مضاف الیہ اور فلا پھر اچھا یہاں پہ چونکہ شرط ہے نا یہاں یہ جملہ یہاں قسم نہیں ہے یاد رکھیں یہ شرطیہ جملہ ہے یہ شرط ہے اور آگے پھر کیا ہے جواب شرط اور اس پہ فار ہے. اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس کا دیکھیں ان ہے نا حرف شرط تو یبلا غنہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے مجزوم لیکن فی محلی اس کو کیسے کہیں گے فعل مضارع مبنی علی الفتح فی محلی جزم فعل شرط. ان نے اس کو دیا نا جزم اور ان جو ہے دو فعلوں کو جزم دیتا ہے لیکن یہاں پہ جزم لیکن اگر آپ جواب شرط دیکھیں تو فا آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے کیونکہ طلب ہے لا تقل نہیں تم کو ہو ان دونوں کے لیے پیرنٹس والی آیا تو یہاں پہ طلب ہے تو اس وجہ سے فا آ رہی ہے طلبیتن فا آنے کی وجہ. تو اب یہاں پہ یہ فعل مجزوم کیوں ہے لا ناہیہ کی وجہ سے اس نے نہیں کیا اس کو لیکن یہ پورا جملہ جو ہے پھر اس کو آپ بولیں گے جواب شرط فی محلی جزم. یہ رول تو آپ کو آتا ہے نا شرط جواب شرط کا پھر آگے واو حرف عطف اور یہ پھر اس پہ معطوف اور یہ سب ہونا. تو الحمدللہ یہاں تک آیات آپ کی پوری ہوگی. آگے پھر ایک حدیث ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے بخاری کی بلکہ حدیث کے اندر اشعار ہیں. ٹیچر جو ہے وہ ہشام سے کہتا ہے ایک رائل حدیثہ یا ہشامو ریڈ حدیث او ہشام جو حدیث دی گئی ہے اس کو پڑھو. پہلے راوی کو بتاتا ہے انل برا ابن العازبی قال برا ابن عازب سے روایت ہے یہ اور وہ فرماتے ہیں رعیت النبیہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم الخندقی خندق کے دن یعنی جنگ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ینقل التراب وہو یقول وہ اٹھا رہے تھے مٹی. تراب آپ کو پتہ ہے مٹی کو بولتے ہیں مٹی کے کئی نام ہیں عربی میں لیکن یہاں پہ تراب استعمال ہو رہا ہے کہ وہ مٹی کو منتقل کر رہے تھے. ینقلو کا مطلب کہ منتقل کر رہے تھے مٹی کو یعنی اٹھا رہے تھے. وَهُوَ یقول اس حال میں کہ وہ کہہ رہے تھے یعنی جس وقت وہ مٹی اٹھا رہے تھے تو اس وقت ان کی حالت کیا تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے. اور یہ الفاظ جو حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ اشعار کی شکل میں ہیں ایک طرح سے لیکن اس کا معنی اتنا خوبصورت ہے اور جو اس کا مقصد ہے بیان کرنے کا وہ ابھی میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں. سب سے پہلے دیکھیں واللہ واللہ کا کیا معنی ہوگا بتائیں. واللہ قسم قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا عرب میں تو بہت زیادہ یہ محاورہ ہے ایک طرح سے. واللہ لولا اللہ ما اهتدینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے ہم ہدایت نہ پاتے یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے. ولا صمنا ولا صلینا اور نہ ہم روزہ رکھتے سمنا ولا صلینا اور نہ نماز پڑھ سکتے نہ روزہ رکھ سکتے نہ نماز پڑھ سکتے. فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا پس نازل کر سکینت ہم پر. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ پس ہم پر تو نازل کر سکینت. وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا اور ثابت قدم رکھ کہ ہم ملاقات کریں یعنی جب ان کا سامنا کریں. لاقینا کا مطلب کہ آمنے سامنے ہوں ملاقات کریں جب سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ کس سے جن سے ہماری جنگ ہوگی. والمشرکون قد بغوا علینا اور مشرکین یقیناً اور مشرکین نے یقیناً ہم پر زیادتی کی ہے بغاوت کی ہے یعنی زیادتی کی ہے ہم پر. اذا ارادو فتنتن آبینا اور جب وہ کسی
وہ ارادہ کرتے ہیں کسی فتنے کا، آبینا تو ہم انکار کرتے ہیں۔ اب یہ ایکچولی حدیث تو ہے لیکن یہ اشعار کی شکل میں، جب اشعار کی شکل میں ہوتی ہے نا عربی کی شاعری تو اس کے اندر الفاظ کم ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہوتا ہے، اس کو ہم عام جملوں کی طرح نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایکچولی خوبصورت الفاظ ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جنگ خندق جو تھی بہت ہارڈ تھی اس وقت، مطلب صحابہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ سورسز نہیں تھے، تو دیکھ لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے مٹی اٹھا رہے تھے، ڈھو رہے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی، اور سارے اپنے دل کے حال ساتھ ساتھ بیان کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اس کے اندر الفاظ ہیں، اور یہ ایک آپ کے سامنے حدیث ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ کر چکے ہوئے ہیں کافی کچھ۔ اب آپ اپنا نیکسٹ منڈے کے لیے ہوم ورک لے لیں، اور ہوم ورک کیا ہے آپ کا؟ ایکسرسائز نمبر 5۔ اس میں آپ کیا کریں گے؟ اس میں آپ سمپل جو نیچے جملے دیے ہیں اجعل بنائیے الفعل فعل کو فی کلی جملتن مما یاتی جواب للقسم، قسم کا جواب بنانا ہے آپ نے یہ جملوں کو، یہ یعنی جواب قسم بنانا ہے۔ اب ظاہر ہے جواب قسم بنانا ہے تو اس سے پہلے قسم چاہیے، اور قسم ظاہر محذوف ہے یہاں پہ، واللہ ہی آپ لگا لیں، سب سے پہلے اس کو جواب قسم بنائیں گے۔ جواب قسم جب بنے گا تو اس کے اندر جو فعل ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے کون سا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ کیا لام اور نون ثقیلہ یہ دونوں ایڈ ہوں گے، اور کس حالت میں ہوں گے، اس کے مطابق، صیغے کے مطابق۔ اور وغیر ما یلزمہ یعنی کہ اس کے اندر تبدیلی کریں جو بھی ضروری ہے، اور آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے کہاں پہ لام بھی آئے گا، کہاں پہ نون آئے گا، اور کیا چینجز آئیں گی۔ تو یہ پہلے جیسے آپ نے کیا، اب یہ جملے ہیں، اور ظاہر ٹرانسلیشن بھی کریں گے آپ، 8 سینٹنسز ہیں یہ آپ کا ہوم ورک۔ اور اب آ جائیں پوائنٹ نمبر 6۔ پوائنٹ نمبر 6 میں اوفن آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اسم فعلن، کہ یہ ہے تو اسم لیکن پھر یہ فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی طرح اور بھی بہت سارے اور بھی اسم ہیں جو مختلف افعال، مثلا امر کے معنی میں، ماضی کے معنی میں، مضارع کے معنی میں، مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کو اسم ہے لیکن ان کے اوپر جو رول اپلائی ہوتے ہیں اور معنی استعمال ہوتا ہے کسی خاص فعل کا جو اس سے معنی سے سملر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اوفن جو ہے یہ فعل مضارع ہے جس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تدجرو۔ تدجرو جو ہے یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اس کو بولتے ہیں اس والے مطلب معنی کے اعتبار سے کلمہ بیزارگی، کسی سے نوئے ہونا، بیزار ہونا، تنگ آ جانا، اس وقت یہ کلمہ اوفن بولا جاتا ہے اس معنی میں۔ یہ تو ایک فعل ہے نا، باقاعدہ اس کا معنی ہے کہ میں تنگ آ گیا ہوں، میں بیزار ہو گیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اف کا جو کلمہ ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے قرآن میں؟ جہاں پہ ماں باپ کے بارے میں حکم آتا ہے نا کہ اف بھی نہ کہو، تو یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 7 دیکھیں، ہات المضارع والامر من الافعال الاتیہ، نیچے کچھ فعل دیے ہوئے ماضی کے جس سے آپ نے مضارع اور امر بنانا ہے۔ یہ سب آپ کا وکیبلری میں بھی موجود ہے لیکن آپ خود سے بنائیں تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو۔ اوکے، اس کے بعد جو آگے آ رہا ہے پوائنٹ، یہ کیا ہے؟ بل احیاء، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کا پارٹ 2 الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ یہ ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں ای یعنی بل ہم احیاء۔ اچھا، یہ جو بل ہے نا یہ ایک خاص قسم کا کلمہ ہے، اور یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ یہ ہے حرف۔ اب اس کی نا کافی ڈیٹیل ہے، اور یہ ظاہر ہے آپ ایڈوانس میں جا کے پڑھیں گے، یہاں ڈاکٹر صاحب نے صرف اس کا انٹروڈکشن کے لیے آپ کو دیا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بل بھی ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ لیکن اس کا کیا انہوں نے ایکسپلین کیا، یہ دیکھیں، اذا جاءت، جب آتا ہے بل قبل الجملتی، جملے سے پہلے،
یہ جو ہے بل جو ہے جملے سے پہلے آتا ہے، جیسے ادھر بھی دیکھ لیں شروع میں آ رہا ہے فَهِيَ حَرْفُ ابتدائن، تو وہ حرف ابتدا کہلاتا ہے کسی جملے سے پہلے جب آئے گا. وَتُفِيدُ الْإِدْرَابَ، اس وقت وہ فائدہ دیتا ہے کس چیز کا؟ ادراب کا. ادراب آپ کے لیے شاید نیا لفظ ہو. ادراب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ادراب کا معنی ہوتا ہے کہ جو اس کا بنیادی جو معنی ہے اس کا یہ ہے کہ کوئی جو بات کی جا رہی ہے نا، کلام کا ایک رخ سے دوسری طرف پھیر دینا، یعنی ایک بات ہو رہی ہے اس سے دوسری طرف پھیر دینا. یعنی جو پہلے بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے والے جملے میں جو بات ہو رہی ہے ما قبل، یعنی حرف بل سے پہلے جو بات ہو رہی ہے، حرف بل سے ما قبل، اس معنی کو رد کر کے بعد والے کی تصدیق کرنا یا اس بات کرنا. ٹھیک ہے، اضراب کا یہ میننگ ہوتا ہے. ہم احیا یعنی بلکہ وہ زندہ ہے. آپ کو بتائیے کہ یہ کس اس میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی جو شہیدوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا آگے وہ کہتے ہیں ول ادراب اما ابتالیون. ادراب کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ یا تو ابتالی ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ادراب ابتالی، کما فی حاضح الآیاتی، جیسے کہ اس میں ہے. یعنی ابتال کا میننگ تو آپ کو پتا ہے نا، باطل سے، باطلا سے. ابتال کا مطلب ترک کر دینا، باطل کر دینا، انکار کر دینا، کالعدم قرار دینا. ٹھیک ہے، ابتال کا مطلب ابتالی، اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اب اس کی اور مزید ڈیٹیل نہیں، اس لیے میں اس کے آپ کو فی الحال نہیں اتنی ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی، بس اس کو تھوڑا سا آئیڈیا کر لیں کہ بل کے دو ٹائپس ہوتی. ایک تو ہوتا ہے ابتال کا مطلب کہ انکار، یعنی پہلے والے معنی کو انکار کر کے سیکنڈ والے کی تصدیق کرنا، رائٹ، اور وہ اس آیت کا حوالہ ہے. اور دوسرا جو ہے اما انتقالیون، دوسرا انتقالی ہوتا ہے، بل اضراب انتقالی. انتقال کا لفظ تو بہت ایزی ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے. انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو منتقل کرنا، شفٹ کرنا. ٹھیک ہے، اس کا اب ان کے جو عام طور پہ معنی کیے جاتے ہیں نا، بلکہ، مگر، بے شک، نہ وہ کہ، مگر یہ، اس طرح، یہ اب اردو کے معنی ہیں نا، لیکن حقیقت میں تو آپ ڈائریکٹلی کوشش کریں عربی میں سمجھنے کی نا. تو یہ ایکچولی بل جو ہے نا ویسے حرف عطف ہے، اس سے پہلے ایک جملہ اور اس کے بعد، یہ جس سے پہلے آئے گا اس سے پہلے والے کی یا تو کو رد کر کے اس کی دوسرے کی تصدیق کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثلا اس کی تصدیق کر رہا ہے اس جملے کی پیچھے کو رد کر کے، اور یا پھر یہ ہے کہ پہلے والے کا انکار کر کے دوسرے کو جو اس کے بعد والا بات ہے اس کی طرف اس معنی کو شفٹ کرتا ہے، انتقال کرتا ہے اس کا. اس کے لیے سورہ الاعلیٰ کی آیہ نمبر 16 ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی آیات ہیں، جیسے یہ سورہ الاعلیٰ ہے نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اب ظاہر ہے یہ پورا یہاں کوئی ڈیٹیل نہیں دی ہوئی ڈاکٹر صاحب نے، تو میں بھی پھر ابھی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. بس فی الحال آپ زیادہ اپنے ذہن پہ بوجھ نہ دیں، بس اتنا یاد رکھیں کہ بل قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ تقریباً 127 ٹائم استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوا ہے یہ. اور پھر یہ ادراب کا میننگ دیتا ہے، یعنی اس میں پھر انتقالی ابتالی دونوں معنی آ جاتے ہیں. وہ پھر اب غور و فکر سے، تدبر سے، معنی سے سمجھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون سا معنی دے رہا ہے نا. کبھی کبھی بل سے پہلے جملے محذوف ہوتے ہیں، کبھی بہت سارے اس کے رول ہیں. یہ انشاءاللہ آپ بعد میں جا کے ایڈوانس میں نا پڑھیں گے، اور وہ بھی مغنی و لبیب، اللہ کرے کہ آپ بھی پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. پھر اس کے اصل معنی پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا پڑھ کے. ٹھیک ہے، تو بس ذہن میں رکھیں کہ بل دو قسم کا ہوتا ہے، اضراب ابتالی اور اضراب انتقالی. بس ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا لیسن نمبر 33 کمپلیٹ ہو گیا. اس میں کیا کیا آپ نے پڑھا ذرا سا اوورآل دیکھ لیتے ہیں. سب سے مین جو رول آپ نے اس میں کیا پڑھا، نون توکید کے بارے میں.
ٹھیک ہے. نون توکید جو ایمفیسس کا نون ہے وہ پڑھا. اس میں پھر 2 قسم کے نون پڑھے تھے، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. اور پھر ان کے جو مختلف صیغے تھے وہ آپ نے دیکھے کہ نون یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، مضارع میں یا پھر امر میں. اور پھر مضارع کے جو 5 صیغے ہیں ان میں کیسے چینجز آتی ہیں، اس سے پہلے والا جو لیٹر ہے اس پہ کیا حرکت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا یہاں پہ دوبارہ دیا ہوا ہے، سب انگلش میں لکھا ہوا ہے، نوٹس میں بھی آپ کے پاس موجود ہے. اور اسی طرح جب اس سے پہلے لا آ جائے تو کیسے اس میں چینج آتی ہے. پھر اسی طرح امر کے صیغے، یہ دیکھیں بہت ساری یہاں پہ اگزامپلز بھی ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ نے قسم، ٹھیک ہے، قسم کے بارے میں پڑھا، جواب القسم. جواب القسم کے اوپر لام جو آتا ہے، لام تلقی القسم. ٹھیک ہے، یہ رول پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. یہ بہت ہی خوبصورت قسم اور پھر جواب القسم، یہ بہت پیارا کانسیپٹ ہے، عربی میں اور قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. قسم آپ نے دیکھا ہے بہت ساری، جو والضحیٰ، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بہت ساری صورتیں جن میں یہ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں. پھر یہ جو اف کا کلمہ، یہ ابھی آپ کو میں نے بتایا، آئی ایم اریٹیٹڈ، ٹھیک ہے، آئی ایم انوائڈ، یہ اس کے معنی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ نا، یعنی قرآن میں جو ماں باپ کے بارے میں یہ آیت یہاں پہ آ رہی ہے آلریڈی. پھر بل، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ابطال کا معنی یعنی کینسلیشن آف دا پریویس اسٹیٹمنٹ، بل سے پہلے والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کینسلیشن. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں، نیور تھنک آف دوز ہو آر کلڈ ان دا وے آف اللہ ایز ڈیڈ. یہ دیکھیں اتنی جو ایکسپلینیشن ہے نا، یہ دیکھیں یہاں تک. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو شہید ہے ان کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں آپ نہ سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایکچولی وہ زندہ ہیں، الائیو ہیں. تو یہ جو بل جو ہے، بل یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے مردہ کی نفی کر رہا ہے نا، کینسل کر رہا ہے، اور زندگی کی کیا کر رہا ہے؟ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ نہیں ہے، کینسل کر رہا ہے اس سے پہلے والا حکم. تو اس کو کہتے ہیں انکار کر رہا ہے، اس کی ابطال. ٹھیک. اس کے بعد انتقالی، یہ دوسرا اس کا جو معنی استعمال ہوتا ہے انتقال، اس کے لیے یہاں اگزامپل بھی دی ہوئی ہے. قرآن کی آیت دیکھیں 68 نمبر سورہ کی 26 اور 27. فلما، پس جب، رعوہا، انہوں نے دیکھا اسے، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک کہ یقیناً ہم، لدالون، البتہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں. ٹھیک، یہاں تک ہوگی بات. آگے وہ کہتے ہیں بل نحنو محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں، محروم ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں اب یہاں پہ گمراہ ہونے کا معنی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے اندر نیا معنی پیدا ہو گیا، مطلب ایک another آئیڈیا اس میں کہ ہم محروم، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. پہلے یہ بات کی ہے کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد بلکہ ہم، یہ اس کو کینسل نہیں کیا، لیکن ایک نیا آئیڈیا اس میں آ گیا کہ ہم محروم کر دیے گئے. سمجھ آئی؟ تو اس کو بولتے ہیں انتقال، یعنی اس معنی سے دوسرے معنی کی طرف انتقال. وہاں پہ کینسل ہو گیا. تو یہ دونوں کا فرق تھوڑا سا، بہرحال یہ ابھی چونکہ آپ نے اتنی ڈیٹیل سے تو نہیں پڑھا، لیکن بس اتنا جان لیں کہ بل ہے تو بہت ہی ٹائنی سا حرف، 127 ٹائم قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور بہت ہی اس کے خوبصورت معنی ہیں. یہ ہے جناب آپ کی وکیبلری ساری، اور اس میں سارے جتنا کچھ آپ نے پڑھا ہے پورے لیسن میں سارے معنی ہیں. اب یہاں دیکھیں اضراب ابطالی کا معنی یہاں دیا ہوا ہے کہ ٹوٹلی طور پہ جو پریویس معنی ہے نا، سبجیکٹ ہے، اس کو پوری طرح سے باطل کر دینا، انکار کر دینا. اور انتقالی میں کیا ہوتا ہے؟ پاسنگ ٹو اندر سبجیکٹ وداؤٹ، جو پیچھے کا معنی ہے اس کا باطل نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا، اس کے ساتھ ہی ایک نئے سبجیکٹ کی طرف، پریویس کے ساتھ ہی نیا سبجیکٹ اس میں شامل کرنا، انتقال کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ آپ کا لیسن ہو گیا کمپلیٹ.
کافی ڈیٹیل سے آپ نے پڑھا نون سکیلا اور اس کے بارے میں قسم، اور یہ بہت ہی خوبصورت ترین سبجیکٹ ہے. ایک لیسن اب آپ کا رہ گیا ہے، آپ کا آخری، اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ آپ کی بک اور آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.